الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و مکرم ناظرین، بفیض روحانی مولا کائنات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے روحانی فیوز و برکات کے سائے میں الحمدللہ یہ مولا کائنات باب العلم کے فیضان سے تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس تفسیر کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ سورہ یوسف کے چوتھے رکوع سے آج تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، درس کا آغاز ہو رہا ہے اس نشست کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اور شہر مصر کے شہر میں چند خواتین نے کہا، یعنی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی یعنی عزیز مصر بادشاہ کی بیوی زلیخا اپنے غلام سے محبت کر رہی ہے، یعنی اپنے غلام کو مائل کر رہی ہے۔ قد شغفها حبا، یعنی اس غلام کی محبت عزیز مصر کی بیوی کے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ انا لنراها، بے شک ہم اس کو یعنی اس خاتون کو ہم دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں۔ وقال نسوة فی المدینة، مدینة مصر، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا ہونے لگا اور عزیز مصر کے محل میں آپ رہنے لگے، اور یہ بات جب اہل مصر کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کچھ خواتین نے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام سے محبت کر رہی ہے، غلام پر فریفتہ ہے۔ وقال نسوة فی المدینة، مدینة مصر، اور کہا چند عورتوں نے فی المدینة شہر میں یعنی مدینة مصر شہر مصر میں، امرأۃ العزیز یعنی مصر کی خواتین نے یہ کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عبدها عن نفسه، یعنی عزیز مصر کی بیوی، شاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو مائل کر رہی ہے، عن نفسی، ان کے نفس سے۔ قد شغفها حبا، تمیز ای دخل حبه شغاف قلبی ای غلافه، یعنی اس غلام کی محبت عزیز مصر کی بیوی پر غالب آ گئی ہیں۔ انا لنراها، بے شک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اس خاتون کو، فی ضلال، خطا مبین، کھلی خطا اور کھلی گمراہی میں، بین بحبها ایاہ، یعنی اس عزیز مصر کی بیوی کے اس غلام سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ فلما سمعت بمکرہن غیبتہن لها ارسلت الیہن اعدت لہن متکئا طعاما یقطع بالسکین للاتکاء عنده وهو الادرج اعطت كل واحدة منهن سکینا وقالت لیوسف اخرج علیہن فلما رأینه اکبرنه اعظمنه وقطعن ایدیہن بالسکاکین ولم یشعرن بالألم لشغل قلبهن بیوسف وقلنا حاشا للہ تنزیہا لہو
ما هذا أي يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن. فلما سمعت، بس جب عزیز مصر نے ان کی سازشوں کے بارے میں سنا، یعنی ان خواتین کے مکر و فریب اور ان کی غیبتوں کے متعلق جب سنا، غیبتی ہننا یعنی یہ خواتین زلیخا کی غیبت کر رہی ہے، اس بات کو جب انہوں نے سنا تو ارسلت الیہن، تو عزیز مصر کی بیوی نے یعنی زلیخا نے ان کو دعوت دی، ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مقام تیار کیا، ایک جگہ انہوں نے متعین کی، متکئن یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے، طعامن یعنی ایسا، اور ان کے لیے ایسی چیز تیار کی جو کاٹی جاتی ہے کھانے کی چیز، بالسکین چاقو کے ذریعے، یعنی پھل وغیرہ پیش کی، للاتکاء عندہ، اور ان سے یہ کہا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور پھل کاٹیں. وقطعنا اعطت كل واحدة منهن سکینا، اور زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو دے دی، یعنی ان کے سامنے پھل رکھ دیا اور ان کو چاقو دے دی. وقالت، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اخرج علیہن، تم ان کے سامنے سے آپ گزر جائیے، اخرج علیہن ان کے سامنے آپ ظاہر ہو جائیے، ان کے سامنے نکلیے. فلما رأینہ، جب ان خواتین نے، طعنہ دینے والی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، اکبرنہ، تو ان کو بہت بڑا سمجھے، اعظمنہ، وقطعنا ایدیہن، اور وہ اپنے انگلیوں کو کاٹ لی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، بالسکاکین چاقوؤں کے ذریعے. ولم یشعرن بالالم، اور تکلیف کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا. لشغل قلبہن بیوسف، کیونکہ ان کے دل حسن یوسف کے جلوے کو دیکھنے میں مگن تھی. تو حسن یوسف، جمال یوسفی میں وہ لوگ اس قدر محو ہو گئی تھی کہ ان کو تکلیف کا ادراک اور احساس اور شعور نہیں ہوا، تکلیف محسوس بھی نہیں ہوئی، پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی. وقلنا، اور انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی قسم، تنزیہا لہ، اللہ کے لیے پاکیزگی، اللہ کے لیے پاکی، ما ھذا یعنی سبحان اللہ جیسا کہتے ہیں وہ لفظ اس کے قائم مقام ہے، یعنی اللہ کی قدرت پر تعجب کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت اور عظمت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا جو جلوہ ہے، ان کا جو حسن و جمال ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہو کر کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کا حسن نہیں ہو سکتا ہے. ان ما ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ. لما ہواہ من الحسن، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی ذات میں وہ حسن تھا جو عموماً نسل انسانی میں نہیں ہوتا. وہ فی صحیح، اور صحیح روایت میں، حدیث میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن دے دیا گیا تھا. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فذلكن الذي فهذا هو الذي لمتنني فيه في حبه بيان لعذرها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين الذليلين فقلنا له اطیع مولاتک. تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، بادشاہ کی بیوی نے کہا، لما رات، جب انہوں نے دیکھا کہ ان خواتین کا کیا حال ہوا، یعنی حسن یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ جس قدر یعنی محو ہو گئی تھی اور کھو گئی تھی، پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی. جب یہ کیفیت کو بادشاہ کی بیوی نے دیکھا، زلیخا نے دیکھا، تو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ پر ملامت کی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور یقیناً میں یوسف کو مائل کی اپنی طرف. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ محفوظ رہے، وہ رک گئے گناہ سے، گناہ نہیں کی.
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر وہ نہیں کرتے وہ چیز جس کا میں ان کو حکم دیتی ہوں تو ضرور ان کو قید کیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ فَقُلْنَا لَهُ، تو ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے مالکہ کی اطاعت کیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ أَمِلْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ أَصِرْ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْمُذْنِبِينَ وَالْقَصْدُ بِذَلِكَ الدُّعَاء فَلِذَلِكَ قال تعالى فاستجاب له ربه دعاءه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ رب السجن، یعنی قید خانہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، یعنی یہ عورتیں جو مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہیں، اس گناہ سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں قید ہو جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے پروردگار اور اگر تو مجھ سے ان کے سازشوں کو نہیں پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، یعنی گنہگاروں میں سے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ جو کہا یہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ ان خواتین کے شر اور مکر سے، فریب سے میری حفاظت فرما۔ فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کی سازش کو اللہ نے پھیر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، بے شک وہی سننے والا ہے، للقول، باتوں کو، دعاؤں کو، العلیم بالفعل، جاننے والا ہے اعمال کو۔ ثم بدا ظہر لهم من بعد ما رأوا الآیات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا ليسجننه حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس فسجن۔ ثم بدا لهم، پھر ان لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ان کو معلوم ہوئی، ان کے لیے ظاہر ہو گئی، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، وہ نشانیاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت پر دلالت کر رہی ہیں، یعنی جب غور و فکر کیا گیا معاملے میں، تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہے، کوئی گناہ نہیں کیے، گناہوں سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو وہ لوگ یہ مناسب سمجھے کہ یسجنو، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں۔ دل علی ھذا، اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، لیسجننہ، کیا ان کے لیے چیز ظاہر ہوئی ہے کہ ضرور وہ یوسف علیہ السلام کو قید کریں گے ایک وقت تک۔ ینقطع، جس میں لوگوں کی بات، لوگوں کی جو گفتگو ہے، لوگوں کی جو برائی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائیں، یعنی لوگوں کا یہ موضوع بحث بن گیا تھا یہ معاملہ، تو جب تک لوگوں میں بات ختم نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قید میں رکھا، فسجن، ان کو قید کر دیا گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب یہاں سے سورہ یوسف کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں جانے کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور دو نوجوان جیل میں داخل ہوئے، غلامان للملک، یعنی بادشاہ کے دو غلام، احدہما ساقیہ، ایک غلام وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، بادشاہ کا ساقی تھا۔ والآخر، اور دوسرا جو شخص تھا، اور دوسرا صاحب طعامی، اس کا خباز یعنی باورچی تھا، اس کو کھانا کھلانے والا۔ فرأیاہ، تو وہ دونوں ایک خواب دیکھے، فرأیاہ یعبر الرؤیا فقال لنختبرنہ، تو یہ دونوں ایک خواب دیکھیں اور یہ لوگوں کی بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے، تو ان دونوں نے کہا کہ ضرور ہم ان کو آزمائیں گے۔ قال احدہما، تو ان دو نوجوانوں میں سے، دو غلاموں میں سے ایک شخص نے کہا، الساقی، بادشاہ کو شراب پلانے والا، اس شخص نے کہا
انی اعصر خمرہ، انی ارانی اعصر خمرہ، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے شخص نے کہا صاحب الطعام، صاحب طعام یعنی بادشاہ کے لیے کھانا پیش کرنے والا، بادشاہ کا جو خادم ہے، خباز کھانا وغیرہ بنانے والا جو شخص تھا، باورچی، اس نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں، تاکل الطیر منہ، ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا خبرنا بتاویل، آپ ہم کو خبر دیجئے اس کی تعویل کی، بتعبیرہ یعنی اس خواب کی تعبیر آپ ہم کو بیان کیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو نیک لوگوں میں ہم آپ کو شمار کر رہے ہیں، یعنی ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیک ہیں۔ قال لہما مخبرا انہ عالم بتعبیر الرؤیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں سے فرمایا، ان کو خبر دیتے ہوئے اس بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا یأتیکما طعام ترزقانہ فی منامکما الا نبأتکما بتأویلہ فی الیقظۃ قبل ان یأتیکما تأویلہ ذالکما مما علمنی ربی فیہ حث علی ایمانہما ثم قواہ بقولہ انی ترکت ملۃ دین قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تم کھاتے ہو، جس کا تم کو رزق دیا جاتا ہے، فی منامکما تمہارے خواب میں، الا نبأتکما مگر میں تم دونوں کو خبر دوں گا، بتأویلہ اس کی تعویل، اس کی تعبیر کی خبر دوں گا، فی الیقظۃ بیداری میں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم خواب دیکھے، خواب میں جو کھانا وغیرہ دیکھے، دن میں اس کی تعبیر، اس کا معاملہ ظاہر ہونے سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھ کو بتلایا ہے، یعنی میرا رب مجھے جس چیز کا علم عطا کیا ہے اس میں سے ہی، یعنی خواب کی تعبیر، خواب کی تعبیر عملی طور پر تم پر ظاہر ہونے سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ یہ مما علمنی ربی جو فرمایا، اس میں ان دونوں کو ابھارنا ہے ایمان لانے پر، یعنی ایمان لاؤ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خدا میرا ایک رب ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہی مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ ثم قواہ، پھر آپ نے اس بات کو مضبوط فرمایا اپنے اس قول سے، یعنی کفر اور شرک سے آپ روکنے لگے اور فرمایا کہ انی طرف تو بے شک میں چھوڑ دیا ایسی قوم کے دین کو، ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی میں کافروں کے مذہب پر نہیں ہوں میں، بلکہ میں اہل توحید میں سے ہوں، اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے ہوں، لہذا تم بھی ایمان لاؤ۔ یعنی آپ ان کو ترغیب دے رہے تھے۔ واتبعت ملت آبائی، میں اتباع کیا اپنے آبا و اجداد کے دین کی، ملت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے، اسی ملت کو میں اختیار کیا ہوں، میں بھی اسی ملت پر ہوں، یعنی توحید پر ہوں، یہ خدا کو میں مانتا ہوں۔ ما کان ینبغی لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، یعنی شرک ہمیں نہیں کرنا چاہیے، شرک سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لعصمتنا، کیونکہ ہم معصوم ہیں، یعنی انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ ذالک التوحید، ذالک التوحید من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، وہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، یعنی توحید جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، توحید کی توفیق جو عطا فرمائے، توحید کا پیغام اللہ جو ہم کو عطا فرمائے، توحید پر اللہ جو ہم کو قائم رکھا، یہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ یعنی کفار، وہم الکفار، کفار اور مشرکین اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ لوگ۔ وَيُشْرِكُونَ، بس وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ صرف اللہ ہی کو خدا مانا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن یہ کفار اور یہ مشرکین
اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ثم صرح بدعائهما الى الایمان، پھر آپ نے ان دونوں کو کھلے طور پر یعنی کھلم کھلا آپ ان کو ایمان کی دعوت دی۔ پہلے تو آپ اشارتاً ان کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد کھل کر آپ نے ان کے سامنے پیغام حق کا پیغام، دین کا پیغام، توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا جو پیغام ہے آپ نے پیش کیا اور فرمایا فقال یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قید کے دو ساتھیوں، اے قیدیوں، کیا مختلف خدائیں یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد ہے، یکتا ہے اور قہار غالب ہے ہر چیز پر؟ فقال یا صاحبی السجن ساکنی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار خیر، استفہام تقریر۔ آپ نے ان دو قیدیوں سے فرمایا، اے جیل کے ساتھیوں، اے جیل کے رہنے والوں، اے قیدیوں، اے دو قیدیوں، کیا مختلف خداؤں کو ماننا یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک خدا کو ماننا یہ زیادہ بہتر؟ یعنی ایک خدا کو ماننا یہ بہتر ہے، یہ استفہام ثابت کرنے کے لیے، یعنی ایک اللہ واحد اور قہار یہی بہترین خدا ہے اور یہی تنہا اکیلا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ ای غیرہ الا اسماء سمیتم بہا اصناما انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا بعبادتها من سلطان حجت و برہان ان الحکم القضاء الا للہ وحدہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ ذلک التوحید ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی خدا کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو وہ حقیقت میں خدا نہیں، وہ تو چند نام ہیں جو تم رکھ لیے، تم اور تمہارے آبا و اجداد ان بتوں کا نام رکھ لیے، ان کی عبادت اور ان کی پرستش اور بت پرستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ بتوں کی عبادت کرو، اللہ تو بتوں کی عبادت سے اور بت پرستی سے اللہ تعالیٰ سختی سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ بتوں کو تم لوگ گھڑ لی، اپنی طرف سے بت بنا لی اور اس کا نام رکھ لی، حقیقت میں یہ خدا نہیں ہے اور ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، حقیقی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ وحدہ امارا، وہ اس بات کا حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ امارا، اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ذالک التوحید، وہ توحید، یہی توحید دین قیم ہے، درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ کفار۔ ولکن اکثر الناس وهم الکفار لا یعلمون ما یسیرون الیہ من العذاب، لیکن اکثر کفار نہیں جانتے اس عذاب کو جس کی طرف وہ جانے والے، یعنی ان کا جو انجام ہونے والا ہے جہنم اور جہنم کا عذاب، اس کو یہ لوگ نہیں جانتے کہ بت پرستی کی وجہ سے لوگ آخرت میں ہمیشہ جو عذاب میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، یہ لوگ اس کو نہیں جانتے، اس بات کو، اس کا اندازہ نہیں ہے لوگ۔ کوئی شرکون، بس وہ شرک کر رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے ساتھیوں، اے قید کے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، اے دو قیدیوں، اما احدکما، اب رہا تم دونوں میں سے ایک شخص، پس وہ اپنے سردار، اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اب یہاں سے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیوں، جیل کے رہنے والوں، اما احدکما، اب رہا تم دونوں میں سے ایک شخص، ای الساقی، یعنی شراب پلانے والا، جو یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، فیخرج، بس اس کو نکالا جائے گا، بعد 3 سال کے بعد، فیسقی ربہ خمرا، بس وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو وہ شراب پلائے گا، سیدہ خمرا علی عادتی، جیسا کہ اس کی عادت تھی، وہذا تأویل رؤیاہ، اور یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ اما الآخر، اب رہا دوسرا شخص جو خواب دیکھا تھا،
فیخرج بس اس کو نکالا جائے گا بعد 3 سال کے بعد، فیصلب بس اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسی تو پرندے کھائیں گے، من رأسی اس کا سر، سولی پر اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ ھذا تأویل رؤیاہ یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ فقالا تو ان دونوں نے کہا کہ ما رأینا شیئا، جب یہ خواب کی تعبیر سنے تو وہ لوگ دیکھ کے بولے ڈر کے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھ، تو آپ نے فرمایا قضی تم الامر الذی فیہ تستفتیان، تم چاہے انکار کرو یا اقرار کرو، ہر دو حال میں فیصلہ ہو گیا ہے اس چیز کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ جو خواب کی تعبیر تم پوچھے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جو تعبیر آپ سنا دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ عنہ سألتما تم دونوں نے سوال کیا، صدقتما ام کذبتما تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، چاہے کچھ بھی ہو تم، لیکن تمہارا جو خواب ہے اس کی تعبیر یہی ہے اور یہی چیز تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ وقال للذی فقال ما رأینا شیئا قال ابن مسعود فلما سمع قول یوسف علیہ السلام قال ما رأینا شیئا انما كان للعب وهذا احد القولين والآخر انہما رأیا حقیقتا وعلى هذا فلعل الجحود من الخباز۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کیے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھے، تو یوسف علیہ السلام فرمائے کہ وہ کام وہ فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے۔ وقال اور آپ نے فرمایا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، اور وہ ساقی تھا یعنی بادشاہ کو شراب پینے والا بچنے والا ہے، شراب پلانے والا یعنی وہ قید سے رہا ہو جائے گا پھر بادشاہ کی جا کے خدمت کریں گے۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا اذکرنی تم میرا تذکرہ کرو عند ربک اپنے آقا کے پاس، اپنے سردار کے پاس، جب تم یہاں سے رہا ہو کے جاؤ تو بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرو اور میرے بارے میں یاد دلاؤ۔ فقل لو بس تم بادشاہ سے کہو کہ ان فی سجنی غلامن یہ بے شک قید خانے میں ایک ایسا غلام بھی ہے محبوساً جس کو قید کر دیا گیا ظلماً، فخرجا تو اب وہ ساقی نکل گیا ایک مدت کے بعد، فانساہ الشیطان تو شیطان اس کو بھلا دیا ساقی کو، ذکر ربی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا اس کے سردار کے پاس، یعنی وہ ساقی چلا گیا لیکن بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، شیطان اس کو بھلا دیا تھا۔ فَأَنْسَاهُ وَهِيَ السَّاقِيَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ يُوسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبِثَ مَكَثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ قِيلَ 7 وَقِيلَ 12 یعنی بس شیطان اس ساقی شراب پلانے والے قیدی کو جو رہا ہو کر گیا تھا اس کو بھلا دیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا عند ربی اس کے سردار کے پاس۔ فلبث تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال رہے، کہا گیا کہ 7 سال رہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 12 سال رہے۔ اب یہاں سے سورہ یوسف کا 12واں یعنی 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملک ملک مصر الریان بن الولید انی ارا ای رأیت 7 بقرات سمان یأکلہن یبتلعہن 7 من البقر عجاف جمع عجفاء و7 سنبلات خضر وأخرى ای 7 سنبلات یابسات قد التود على الخضر وعلت عليها يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها وقال الملك اور بادشاہ نے کہا، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے ریان بن ولید، ریان بن ولید نے کہا، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا وقت جب قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو رہا کیا جائے گا تو اس وقت بادشاہ خواب دیکھا اور اپنے وزیروں سے کہنے لگا، خواب سنانے لگا۔ وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے کہا انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں خواب دیکھا، میں نے 7 طاقتور 7 موٹی گائے کو میں نے دیکھا، گائیوں کو میں نے دیکھا جن کو کھا رہی تھی دبلی گائے، 7 دبلی گائے، یعنی میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ 7 موٹے گائے
گائے ہیں اور ان کو دبلے گائیں کھا رہی ہیں. سبعون عجاف و سبع سنبلات، اور میں نے دیکھا 7 ہرے بھرے بھٹوں کو اور 7 خشک یعنی سوکھے بھٹوں کو میں نے دیکھا جو لپٹے ہوئے ہیں ہرے بھٹوں پر اور ہرے بھٹوں پر غالب آ گئے. یعنی 2 خواب دیکھا بادشاہ، 2 چیزیں دیکھا خواب میں. ایک پہلی چیز کیا تھی کہ 7 موٹے گائے ہیں جن کو دبلے گائے کھا رہے ہیں 7، اور بادشاہ دیکھا کہ ہرے بھرے بھٹے ہیں 7 اناج کے، اور ان 7 بھٹوں پر غالب آ رہے ہیں سوکھے بھٹے، یعنی تر و تازہ بھٹوں پر سوکھے ہوئے بھٹے لگے ہوئے. تو بادشاہ نے پوچھا یا ایھا الملأ، اے میری جماعت، یعنی وزراء اور اصحاب وجاہت کی جو جماعت ہوتی ہے ان کو ملعون بولتے ہیں. اے وزیروں کی جماعت، افتونی، تم مجھے خبر دو، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، یعنی میرے خواب کی تعبیر بیان کرو. ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو، فاعبروها، تم اس کی تعبیر بیان کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ قالوا، تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے. بادشاہ کے جو وزراء تھے وہ لوگ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا هذه اضغاث اخلاط احلام، یہ اضغاث احلام ہے، یعنی خلط ملط ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے. یعنی انسان جو کچھ دن میں دیکھتا ہے مختلف قسم کے خیالات، انہی چیزوں کا نظارہ خواب میں کبھی نظر آتا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اضغاث احلام ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، ای من الفتیین، یعنی وہ 2 نوجوان جو قید میں داخل ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، قید میں رکھا گیا، تو ان کے ساتھ اور 2 غلام داخل ہوئے تھے، اور وہ دونوں خواب دیکھے تھے. کہ ایک شخص یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کو نچوڑ رہا ہے اور انگور سے شراب بنا رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رہا ہو جاؤ گے، پھر بادشاہ کے پاس جا کے اس کو تم شراب پلاؤ، بادشاہ کی خدمت میں رہو گے. تو وہ شخص جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا وہو الساقی، اور وہ ساقی ہے، شراب پلانے والا. وادکر بعد امۃ، اور وہ یاد کیا ایک وقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حال کو یاد کیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میں ان کا ذکر کروں، لیکن یہ شخص بھول گیا تھا. اب جب بادشاہ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھنے لگا اور بادشاہ کے وزراء اس کا جواب نہیں دے سکے، تو یہ شخص جو نجات پا گیا تھا، قید سے رہا ہو گیا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا. تو اس نے کہا وادکر، اور وہ یاد کیا ایک وقت کے بعد یوسف علیہ السلام کو. کیا کہا بادشاہ سے؟ انا انبئکم بتأویلہ، میں اس خواب کی تعبیر میں تم کو بتاؤں گا. فارسلون، بس تم مجھے بھیجو یوسف علیہ السلام کے پاس. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو نجات پایا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، ان 2 قیدیوں میں سے، وہو الساقی، اور وہ ساقی، بادشاہ کو شراب پلانے والا. وادکر، اور وہ یاد کیا، فیہ ابدال التاء فی الاصل دالا، اس میں تا کو دال سے بدل دیا گیا ہے. وادغامها فی الدال، اور اس کا ادغام کر دیا گیا دال میں. ای تذکر، یعنی وہ یاد کیا، بعد امت حین، ایک وقت کے بعد، حال یوسف علیہ السلام کے حال کو، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو. تو کیا کہا اس نے بادشاہ سے کہ انا انبئکم، میں تم کو خبر دوں گا اس خواب کی تعبیر کی. فارسلون، بس تم مجھے بھیجو. فارسلوہ الیہ، تو وہ لوگ جو وزراء تھے اس شخص کو بھیجے یوسف علیہ السلام کے پاس. فاتا یوسف، تو وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، بس اس نے کہا یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے سچے شخص. الصدیق الکثیر الصدق، جو زیادہ سچا ہوتا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں. افتنا، آپ ہم کو بتائیے، فی 7 بقرات، ان 7 گایوں کے بارے میں، 7 موٹے گایوں کے بارے میں. یاکلہن 7 عجاف، جن کو 7 دبلے گائے کھا رہی ہیں. 7 موٹے گایوں کو 7 دبلے گایاں کھا رہی ہیں. و7 سنبلات، اور آپ ہمیں بتائیے 7 ہرے بھرے بھٹوں کے بارے میں. وہ اخرى یابسات، اور 7 سوکھے بھٹوں کے بارے میں.
لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کو بتاؤں اس خواب کی تعبیر، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کے پاس، ای الملک یعنی بادشاہ کے پاس جاؤں، بادشاہ کے ساتھیوں کے پاس جاؤں، وزراء کے پاس جاؤں اس خواب کی تعبیر کو لے کر اور ان کے سامنے بیان کروں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لے تعبیرہ اس خواب کی تعبیر کو۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں سے خواب کی تعبیر دے رہے ہیں، تزرعون، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ خواب کی حقیقت ہوتی، خواب، ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، تزرعون، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خواب کی تعبیر، خواب اسی کے سامنے بیان کرنا جو اس کی تعبیر جاننے والا، اس کے آداب بتا رہے ہیں۔ قال تزرعون، یوسف علیہ السلام اب تعبیر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تزرعون، تم زراعت کرو گے، ای ازرعوا، ازرعوا یعنی تم زراعت کرو، 7 سنین دأبا، مسلسل 7 سال پیدر پہ، بسکون الحمزتی، دأبن دأبن وفتحیہا، متتابعتاً یعنی کنٹینیو، پیدر پہ لگاتار 7 سال تک تم زراعت کرتے رہو۔ وہی تأویل السبع السمان، 7 موٹے گائے سے مراد کیا ہے یہاں پہ، وہی یعنی 7 سال تک تم اچھی زراعت کرو۔ فما حصدتم، بس تم جو کچھ زراعت کھیت کاٹو گے، اناج وغیرہ، فذروہ، تو تم اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے دانوں میں، لئلا یفسد، تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، الا قلیلا، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاتے ہو، یعنی جو تم کھانا چاہتے ہو اس کو بھٹوں کے باہر نکال لو۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد یعنی ان 7 یعنی خوشحالی کے سال کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جو سخت ہوں گے، قحط سالی کے سال ہوں گے، مجدبات، صعاب، انتہائی تنگی ہوں گی، وہی تأویل السبع العجاف، اور وہ یہ تعویل ہے 7 دبلے گائے، 7 دبلے گائیوں سے کیا مراد ہے، 7 سال تک بارش وغیرہ نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوں گی، اور 7 موٹے گائیوں سے مراد کیا ہے، 7 سال تک اچھی زراعت کرو اور وہ غلہ محفوظ رکھ لو، جب یہ قحط سالی آئیں گی تو اس وقت اس کو استعمال کرو۔ یاکلنا یعنی ایسے 7 سخت سال آ جائیں گے جو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے اس چیز کو جو تم اٹھا کر رکھے ان کے لیے، من الحب یعنی اناج، دانے وغیرہ، المزروع جس کی زراعت کی گئی تھی، فی السنین المخضبات، سرسبز و شادابی والے سالوں میں، ای تأکلونہ یعنی تم اس کو کھاؤ گے، فیہن ان میں، یعنی معیشت کے متعلق بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیا، یعنی جن سالوں میں اچھی بارش ہو اور اچھی پیداوار ہو اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، تاکہ مصیبت کے وقت وہ اناج کام آئے، وہ پونجی کام آئے۔ دیکھیے قرآن میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، معیشت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، معاشی نظام، اکنامک، یعنی معیشت کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے اور کس طرح قحط سالی میں انسان کو انتظامات کرنا چاہیے، یعنی خوشحالی کے سالوں میں کچھ نہ کچھ پونجی محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا۔ ای تأکلونہ یعنی تم وہ کھا جاؤ گے، وہ اناج، فیہن ان سالوں میں، الا قلیلا سوائے تھوڑا، مما تحسنون جو تم بچا کر رکھتے ہو، تدخرون بچاتے ہو، ثم یأتی من بعد ذلک پھر اس کے بعد یعنی ان خشک سالی کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، یعنی بارش ہوں گی برے بالمطری، یعنی 7 سال پہلے تو خوشحالی کریں پھر بدحالی کریں گے قحط سالی، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا یغاث الناس جس میں بارش ہوں گی، بالمطر لوگوں کی مدد کی جائے گی، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے گا، بالمطری بارش کے ذریعے، وہ فیہ یعصرون اور اس میں وہ انگور وغیرہ نچوڑیں گے وہ لوگ، وغیرہ اور دوسرے چیزیں، لخصبہ پھل وغیرہ زیادہ ہوں گے اس میں۔ وقال الملک، اب یہاں سے سورہ یوسف کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔
وقال الملک لما جاءہ الرسول، اور بادشاہ نے کہا جب بادشاہ کے پاس قاصد آیا، وہ جو قاصد گیا تھا نا، جب وہ آ گیا، وأخبرہ، اور وہ بادشاہ کو خبر دیا اس خواب کی تعبیر کی، یعنی وہ شخص گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، خواب کی تعبیر معلوم کیا اور پھر بادشاہ کے پاس آیا اور اس کو اس کی تعبیر بتا دی۔ اتونی بھی، اب یہاں علم کی اہمیت معلوم نہیں تھی، بادشاہ وقت ہے، منسٹر ہے، وہ بھی محتاج ہے ایک عالم کا، ان کے پاس جا کے پوچھ رہے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، یعنی بالذی، یعنی اس شخص کو لاؤ جو اس خواب کی تعبیر بیان کیا ہے۔ فلما جاءہ الرسول، اے یوسف الرسول، جب وہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وطلبہ للخروج، اور ان سے رہائی کا مطالبہ کیا، یعنی کہا کہ آپ یہاں سے باہر آ جائیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قاصداً اظہار براتی، اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی برات کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ ان پر الزام لگائے تھے نا لوگ، مصر میں یہ مشہور کیا کہ انہوں بادشاہ کی بیوی کے ساتھ ایسا ارادہ کیا، حالانکہ وہ جھوٹا الزام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں پہ رک گئے، ابھی میں جیل کے باہر نہیں ہوں گا، آپ فرمائیں کہ ارجع الی ربک، تم اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، فاسألہ، اور تم ان سے پوچھو کہ ان یسأل، کہ وہ پوچھے، وہ معلوم کرے کہ ما بال حال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی، جو اپنے انگلیوں کو۔ ان ربی سیدی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازش کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فرجع، تو وہ شخص، وہ قاصد بادشاہ کے پاس پلٹ کر آیا، فاخبر الملک، بادشاہ کو اس بات کی خبر دیا، فجمعہن، تو بادشاہ ان عورتوں کو جمع کیا جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف افواہیں پھیلائی تھی، جھوٹ اور بہتان کو پھیلا دی تھی، تو بادشاہ ان کو جمع کیا اور کہا کہ ما خطبکن، تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال تھا، اذ راوتن یوسف، جب تم یوسف علیہ السلام کو مائل کیے، عن نفسی، ان کے نفس سے، هل وجدتن منہن میلا، منہ میلا الیکن، کیا تم نے یوسف علیہ السلام کا میلان، ان کی طرف سے میلان پایا اپنی طرف، تم یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، کیا یوسف علیہ السلام بھی تمہاری طرف مائل ہوئے، ان کا میلان دیکھیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، ان خواتین، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی ہم ان کے تعلق سے نہیں جانے۔ تو یوسف علیہ السلام کی برات تھی، قرآن نے ان کو بری کر دیا، یعنی یوسف علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص وضح الحق، اب حق ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، انا راودتہ، اب یہاں پہ اقرار کر لی بادشاہ کی جو بیوی زلیخا نے اقرار کیا کہ انا راودتہ عن نفسی، میں یوسف کو مائل کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ تین براتیں ہو گئے، ایک تو وہ تمام خواتین یہ بولے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہم کوئی برائی نہیں دیکھیں، پھر عزیز مصر بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ حق واضح ہو گیا، میں خود مائل کی تھی، وہ میری طرف مائل نہیں، پھر تیسرا جملہ یہ کہ وَإِنَّهُ، تاکید کے ساتھ ہے، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً اللہ کی قسم حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے، فی قولہ، یوسف علیہ السلام جو فرمائے تھے کہ ہی راودتنی عن نفسی، کہ یعنی زلیخا نے مجھ کو مائل کرنے کی کوشش کی، عن نفسی، فاخبر یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی جب خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا ذالک، اس کے بعد آپ جیل کے باہر آئے، جو الزام لگایا گیا تھا پہلے آپ فرمائیں کہ یہ الزام پہلے واپس لے لو، اس سے جب آپ کی برات ہوگی تو اس کے بعد آپ باہر آئے۔ ای ذالک، وہ یعنی ای طلب البراءت، برات کو طلب کرنا اس لیے، لیعلم العزیز، تاکہ بادشاہ جان لے کہ انی لم اخنہ، کہ میں بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کیا، فی اہلی، اس کی بیوی کے بارے میں، بالغیب، غیب کی حالت میں، یعنی جب بادشاہ غائب تھا تو میں اس وقت کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، خیانت کرنے والوں کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں بناتا، خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا۔ ثم تواضع للہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام تواضع کو اختیار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، فقال، اب یہاں سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی پاک صاف میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، من الزلل، لغزشوں سے، ان النفس الجنس، بے شک نفس، لامارۃ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا،
اللہ ما بمعنی من، اللہ من رحم ربی، اللہ ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی یہ میں جو گناہوں سے بچا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر ہو رہا ہے۔ فعصمہ، بس وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں سے یہ کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو خاص کر لوں گا اپنے لیے، اجعلہ خالصا لی، میں یوسف کو اپنا خاص دوست بنا لوں گا، دون شریک، یوسف کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، یا یوسف میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ فجاءہ الرسول، تو قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اجب الملک، بادشاہ کی دعوت کو آپ قبول کری۔ فقام، پس آپ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، وودع اہل السجن، اور وہ قید خانے والوں کو، جیل والوں کو، یعنی قیدیوں کو آپ نے وداع کیا، ودعا لہم، اور ان کے لیے دعا فرمایا۔ ثم اغتسل، پھر آپ غسل فرمائے، وَلَبِثَ ثِيَابًا حِسَانًا، اور اچھا لباس پہنے، وَدَخَلَ عَلَيْهِ، اور بادشاہ کے پاس آئے۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ لَهُ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، پس جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے آپ نے کلام فرمایا تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ بے شک آج کے دن آپ ہمارے پاس مکانت والے ہیں، عظمت اور درجے والے ہیں، مقام والے ہیں، امین، امانت دار ہے، ذو مکانت، یعنی آپ صاحب وجاہت بھی ہیں، صاحب امانت بھی ہیں، صاحب وقار بھی ہے، صاحب شرافت بھی ہیں، اعلیٰ امرینا، ہمارے احکام پر، ہمارے معاملات میں آپ امین ہیں، آپ کو ہم امانت دار بنا دی۔ فماذا ترى ان نفعل، بس آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کیا کریں؟ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجماعی طعام، پورا غلہ تم جمع کرو ایک جگہ، اکٹھا کر دو، وزرع زرعا کثیرا، اور بہت زیادہ زراعت کرو، یعنی زراعت پر توجہ دو۔ فی هذه السنین المخضبہ، ان سرسبز و شاداب بارش والے سالوں میں آپ زراعت پر توجہ دو۔ دیکھیے اب زراعت کا ذکر اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دی، یعنی زراعت کی اہمیت کیا ہے۔ وزرع، اور تم زراعت کرو بہت زیادہ، فی هذه السنین المخضبہ، یعنی ان بارش والے سالوں میں آپ زیادہ سے زیادہ زراعت کرو۔ وادخری طعام، اور کھانے کو محفوظ کر دو، فی سنبلی، اس کے دانوں میں، اناج کو۔ فیاتی الیک الخلق، تو مخلوق تمہارے پاس آئے گی، آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ لیمتاروا منک، غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ من لی بہذا، میرے لیے یہ کام کون انجام دے گا، یعنی یہ جو پوری جو تدبیر ہے، یہ جو انتظامات ہے، اس کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ بادشاہ نے کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے مقرر کریے زمین کے خزانوں پر، یعنی ارضی مصر کی سرزمین کے جتنے بھی خزانے ہیں اس پر مجھ کو آپ مقرر کیجیے، یعنی خازن بنا دیجیے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی نگرانی بھی کروں گا، حفاظت بھی کروں گا مالیے کی۔ علیم، میں اچھی طرح جانتا بھی ہوں، ذو حفظ، حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں، بھی امری، ان کے معاملات۔ وقیل، اور کہا گیا کہ کاتب، وہ کاتب بھی تھے، حاسب بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، اور اکاؤنٹس یعنی حسابات بھی کرنے والے۔ یعنی خازن کیسا شخص ہونا چاہیے؟ انتظامی امور یا معاشی معاملات میں وہ شخص ہونا چاہیے جو معیشت کی حفاظت بھی کرے، مال و دولت کی حفاظت بھی کرے، اور اس کو بڑھانے کی تدبیروں کو جاننے والا بھی ہو، اس پہ ماہر ہو، علم والا ہو اور حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح كَإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ، جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر انعام کیا، بِالْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ، قید سے ہم نے ان کو رہائی عطا کی، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن عطا کیا، تمکن کا مطلب یعنی ہم نے ان کو طاقت اور قدرت اور استحکام ہم نے عطا کیا، مضبوطی عطا کی، سرزمین مصر پر ہم نے ان کو جما دیا، متمکن کر دیا۔ يَتَبَوَّأُ يَنزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں رہتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں، بعد الضیق والحبس، یعنی تنگی کے بعد اور قید کے بعد ہم نے ان کو مقدرت، طاقت اور قوت اور اقتدار عطا کیا۔ وفی القصۃ، اور قصے میں یہ بات ہے کہ ان الملک، کہ بادشاہ متوجہ ہو گیا، وختمہ، ان الملک توجہ،
وختمہ وولاہ، یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو تاج پہنا دیا، وختمہ اور اپنی انگوٹی بھی دے دیا ان کو، وولاہ اور ان کو حاکم بنا دیا، والی بنا دیا، مکان العزیز، عزیز کی جگہ، عزیز مصر کی جگہ ان کو بنا دیا گیا، وعزلہ، عزیز مصر کو ہٹا دیا، ومات بعد، اور عزیز مصر مر گئے بعد اس کے بعد، فزوجہ امرأتہ زلیخا، تو وہ جو بادشاہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کرا دیا عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے، فوجدہا عذرا، تو یوسف علیہ السلام ان کو عذرا پائے یعنی باکرہ پائے، غیر شادی شدہ، وولدت لہ ولدین، اور یوسف علیہ السلام کو ان سے 2 بیٹے ہوئے، وَأَقَامَ الْعَدْلَ، اور یوسف علیہ السلام عدل و انصاف کو قائم کیے، انجام دیے، بمصر، مصر کی سرزمین پر، وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ، یہ باقیہ کا لفظ یعنی پہلے زلیخا علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ بادشاہ یعنی ازدواجی رشتے کے قابل نہیں تھا، بادشاہ برائے نام تھا، حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو گویا کہ وہ بادشاہ سے پہلے سے نکاح کرنے سے پہلے زلیخا علیہ السلام جیسا تھے ویسے ہی تھے وہ، وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ، اور یوسف علیہ السلام کے لیے گردنیں جھکے، یعنی تمام لوگ جھکے ان کی بادشاہ، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے عطا کرتے ہیں، یہ ہمارے یوسف علیہ السلام جب مصر میں جب آئے تھے تو غلام بنے ہوئے تھے، لیکن جب صبر کی اور اللہ کی مرضی پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ بنا دیا، یعنی اطاعت الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلام کو بھی بادشاہ عطا کرتے ہیں، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے بادشاہوں کو بھی اللہ تعالیٰ غلام بنا دیتا۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والوں کو، اپنے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت، نبوت اور سلطنت دونوں چیزیں عطا کیا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہے اپنی رحمت کا حصہ عطا کرتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اچھائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرت، اور آخرت کا اجر یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے دنیا کے اجر سے، دنیا کے معاوضے سے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَدَخَلَتْ سِنُ الْقَحْطِ، اور اس کے بعد قحط سالی کا دور شروع ہوا، قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا، وَأَصَابَ أَرْضَ كِنْعَانَ، اور کنعان اور شام کی جو سرزمین ہے وہاں پر بھی قحط سالی ہوئی 7 سال تک۔ تو اب یہاں سے وہ واقعات کو بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے ادھر آتے، مصر آتے، مصر میں بھی وہی حالات رہتے، بارش نہیں، غلہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، زراعت نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، دانے دانے کے لیے لوگ پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو وہ لوگ مصر کا رخ کیا لوگ، تو اللہ تعالیٰ اس تفصیل کو بھی یہاں سے بیان کر رہا ہے۔ اب ان کے جو بھائی ان کے پاس آتے رہتے، پھر کیا کیا واقعات ہوئے اس کی تفصیل کو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ سورہ یوسف کا 7واں رکوع ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، الا بنیامین، سوائے بنیامین کے۔ بنیامین تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص بھائی تھے حقیقی، اور ان کے سوا جتنے بھی تھے اور 10 بھائی وہ لوگ آ گئے، لیمتاروا، تاکہ وہ غلہ حاصل کرے، لما بلغہم، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عزیز مصر یعطی الطعام بثمن، یعنی عزیز مصر، مصر کے جو بادشاہ ہیں غلہ دیتے ہیں، فدخلوا علیہ، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہو گئے، فعرفہم انہم اخوتہ وہم لہ منکرون، تو یوسف علیہ السلام جب ان کے چہروں کو دیکھے تو پہچان لیا، انہم، کہ وہ لوگ آپ کے بھائی ہیں، وہم لہ منکرون، اس حال میں کہ یہ لوگ ان کو نہیں پہچان، عرفہ کے معنی پہچانا، اور انکرا کے معنی نہیں پہچاننا، وہ لوگ نہیں پہچانے کہ یوسف ہے، لا یعرفونہ، وہ لوگ ان کو نہیں پہچان رہے تھے، لبعد عہدہم بہ، کیونکہ ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا، وظنہم، اور ان کا یہ گمان تھا، وظنہم، ان کے یہ گمان کی وجہ سے کہ ہلاک یوسف علیہ السلام ختم بھی ہو گئے ہوں گے، یہ سمجھ رہے تھے وہ لوگ، فکلموہ بالعبرانیہ، تو وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی عبرانی زبان، فقال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کل منکری علیہم، اجنبی بنتے ہوئے، یعنی انہوں ظاہر نہیں کیے کہ آپ بھائی ہیں بولے،
ما اقدمکم، آپ کیا فرمائیں ان سے؟ ما اقدمکم بلادی، یعنی آپ لوگ ہمارے شہر کیوں آئے، کس چیز کی وجہ سے تم یہاں آئے، کس چیز نے تم کو یہاں پر لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا للمیرہ، فقالوا للمیرۃ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم میرا کے لیے آئے، یعنی غلہ لینے کے لیے آئے، اناج کے لیے، راشن جیسا ہے۔ فقال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلکم عیون، آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم عیون ہو، آنکھ، آنکھ سے مراد کیا ہے؟ جاسوس، یعنی جاسوسی کے لیے تم آئے ہوں گے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا فمن این انتم، تم کہاں کے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ من بلادی کنعان، ہم کنعان کے ہیں، وہ ابونا یعقوب، اور ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اللہ، اللہ کے نبی۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَلَهُ اولاد غیرکم، کیا ان کی اولاد ہے تمہارے علاوہ بھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، کننا 12، ہم 12 افراد تھے، 12 بھائی تھے۔ فذهب اصغرنا، ہمارا چھوٹا بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے پوروں، ہمارا چھوٹا بھائی چلا گیا، ہلاکا فی البریہ، جنگلوں میں جا کے ہلاک ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ یہ سنا رہے ہیں، وَكَانَ أَحَبَّنَا إِلَيْهِ، اور وہ ہمارے پاس، ہم سب میں زیادہ محبوب تھا ہمارے والد کے پاس۔ وَبَقِيَ شَقِيقُ، لیکن ان کا ایک خاص بھائی باقی رہ گیا، بنیامین جو ہے، فَاحْتَبَسَ، وہ ان کو روک لیے، لِيَتَسَلَّى بِهِ، تاکہ وہ ان کے ذریعے تسلی حاصل کرے، عنہ، یوسف کی جگہ کم از کم بنیامین کو دیکھ کر وہ تسلی حاصل کرے، اس لیے ہمارے ساتھ نہیں بھیجے، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ فَأَمَرَ بِإِنزَالِهِمْ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ان کو وہاں پر اتار دو، یعنی محل میں رکھو، وَإِكْرَامِهِمْ، اور ان کا اکرام کرو، ان کی ضیافت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اہتمام کرو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کرا دیا، بِجَهَازِهِمْ، ان کا سامان، وَفَّى لَهُمْ كَيْلَهُمْ، اور ان کا ناپ تول مکمل کیا، پورا بھرپور ادا کی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے، جب یہ لوگ جا رہے تھے واپس اناج لے کے، کیا فرمایا؟ ائتونی، قال اتونی بأخ لکم، تم میرے پاس اپنے بھائی کو لاؤ، من ابیکم، جو تمہارے والد سے، یعنی تم اپنے اللتی بھائی کو لاؤ، ای بنیامین کو، لأعلم، تاکہ میں تمہاری سچائی کو جان لوں، فیما قلتم، جو تم نے کہا، تم سچے ہیں بول کے کیسا جانوں میں؟ تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔ الا ترون انی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انی اوفی الکیل، کہ میں کیل، ناپ تول کو پورا کر رہا ہوں بغیر کسی کمی اور بخالت کے، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، ضیافت کرنے والا ہوں۔ فإن لم تأتونی بھی، بس اگر تم ان کو نہیں لاؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو تم کو دوبارہ اناج نہیں ملے گا، تم کو تول کر یا ناپ کر اناج نہیں دیا جائے گا میرے پاس، ای المیرہ، یعنی تم کو اناج نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا۔ ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی مت ہو، نہیں ہے یا یہ عطف پر ہے، فلا کیل لکم کے محل پر، ای تحرموا، یعنی تم محروم ہو جاؤ گے اور تم میرے قریب نہیں ہوں گے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم ان کے بارے میں ان کے والد سے ہم رجوع ہوں گے، سنجتہد، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے ان کو طلب کرنے کے بارے میں، منہ، ان کے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لفتیانہ، اپنے غلاموں سے، لفتیتہ لفتیانہ، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، اجعلوا بضاعتهم، تم ان کی پونجی رکھ دو، فی رحالہم، ان کے گجاووں میں، ان کے برتنوں میں، بضاعتهم، وہ پونجی رکھ دو، التی اتوا بہا، جو وہ لائے تھے، ثمن المیرہ، یعنی غلے کی قیمت کے طور پہ تھوڑی وہ پونجی لائے تھے لوگ۔ یوسف علیہ السلام فرمائیں کہ غلہ بھی رکھ دو، وہ جو پیسے ہم کو دیے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو بولے۔ وکانت دراہم، اور وہ چند درہم تھے، فی رحالہم، ان کے گجاووں میں رکھ دو، او وعیتہم، ان کے برتنوں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچانیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر جائیں، وفرغوا وعیتہم، اور اپنے برتنوں کو خالی کریں، جب سامان نکال کے دیکھیں گے، جب اناج نکالیں گے تو اناج کے ساتھ جب وہ پیسوں کو بھی دیکھیں گے تو لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئے ہمارے پاس، لأنہم لا یستحلون امساکہا، کیونکہ شریعت یعقوبیہ میں اس طرح یعنی اناج کے پیسے واپس لے لینا اور رکھ لینا یہ حلال نہیں، تو وہ لوگ یہ دیکھیں گے بھائی بادشاہ بھول کر رکھ دیا ہوں گا اس، لہذا یہ پیسے لینا حلال نہیں ہمارے لیے، پھر وہ پیسے واپس لوٹانے کے لیے آئیں گے، تو ایک تدبیر تھی یوسف علیہ السلام، ان کو دوبارہ کس طرح بلائیں، تو وہ پیسہ اس میں رکھ دیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں حکمت اور تدبیر کی بڑی اہمیت ہے. الینا ہماری طرف واپس آئے ہو، لأنہم لا یستحلون کیونکہ وہ حلال نہیں سمجھتے اس پونجی اور اس قیمت کو اپنے پاس رکھ لینے کو. فلما رجعوا الی ابیہم جب وہ اپنے والد کی طرف واپس لوٹے، قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے والد منع ہم سے روک دیا گیا ہے ہمارا پیمانہ، اناج علم روک دیا جائے گا اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجیں گے، الیہ ان کے پاس بادشاہ کے پاس. فارسل معنا اخانا بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے. نقتل ہم اناج لائیں گے ناپ تول کر، یقتل یا نقتل دونوں طریقے سے پڑھا گیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ان کی خوب حفاظت کریں گے. تو اب یہاں سے پھر وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیجے تھے یعقوب علیہ السلام، تو یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کی. تو یعقوب علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ میں تم پر کس طرح بھروسہ کروں. اب بولوں کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، یعنی اناج دانے دانے کے لیے وہ لوگ پریشان تھے. اب ان کی مجبوری تھی بنیامین کو لے کے جانا. قال تو یعقوب علیہ السلام نے کہا حل ما آمنکم علیہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا بنیامین کے بارے میں، الا مگر ایسا ہی جیسا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا ان کے بھائی یوسف کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، یعنی تم ان کا بھی وہی حشر کر دو گے. وقد فعلتم به ما فعلتم تم ان کے ساتھ کیے جو تم نے کیا. فاللہ خیر حافظا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور ایک قرات میں حافظاً پڑھا گیا، فاللہ خیر حافظین بھی ہیں، فاللہ خیر حافظاً بھی پڑھا گیا. تمیز ہے کقولہم للہ درہ فارسا، دونوں کا مطلب معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی وہ نہیں. اللہ بہترین حفاظت کرنے والا، بہترین محافظ ہے. وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. فارجو بس میں امید کرتا ہوں کہ این یمنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان فرمائے گا ان کی حفاظت کر. دیکھیے یوسف علیہ السلام اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کیے، میں اللہ کے بھروسے پہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ حفاظت فرمائے گا. تو اب یہ یہاں پر تعلیم اور تربیت کی بات ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، جان و مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو. اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھنا بہتر ہے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے. یعنی اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. کوئی شخص اگر سفر پہ جا رہا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یہ آیت پڑھے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، تو اللہ حفاظت بھی کرے گا اور ان کے حالات پر رحم بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں سے اب ایک تفصیلی واقعہ ہے. پھر دوبارہ وہ لوگ بنیامین کو لے کے جائیں گے، پھر لے کے گئے، پھر وہاں پہ جو حالات پیش آئے پھر اس کو بیان کیا گیا. پھر یہ لوگ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس سے جب جدا ہو رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کیے اس کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.